آج ہم بات کریں گے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ آپ ایسا کیا کریں کہ جس سے آپ کی دعائیں ساری قبول ہوں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، تعلق باللہ، اور وہ کیسا تعلق ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک حدیث پر نظر ڈالیں گے جو متفق علیہ ہے، جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6340 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یستجاب لأحدکم، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا کا جواب دیتا ہے، کہ ما لم یعجل، کہ وہ جو جلد بازی نہ کرے، یعنی کہ دعا میں بے صبرا پن نہ دکھائے۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ 2-3 دن میں تھک جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو دعا کی اور اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی، حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ غافر میں سورۃ نمبر 40 آیت نمبر 60 کہ اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، پوری کروں گا۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دعا ٹالی نہیں جاتی ہے۔ دعا میں انسان بے صبرا ہو جاتا ہے کہ 3 دن دعا کی نہیں، ایک چیز کی بے صبرا پن ہو گیا، بھئی میں نے تو دعا کی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز دیکھنے کی بات ہے کہ انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی سے وہ بے صبر ہو جائے۔ اور سب سے اب جو اہم چیز ہے کہ آپ کیسا تعلق بنائیں اللہ سے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ رعد میں سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 11، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت، یعنی کہ خود جو ان کے اندر ہے اس کو نہیں بدلتے، یعنی کہ اپنے عمل کو نہیں بدلتے، اپنے باطن کو نہیں بدلتے، اللہ سے جو ان کا تعلق ہے اس کو نہیں بدلتے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ اللہ فرماتا ہے آپ کی دعائیں ایسے قبول نہیں ہوں گی۔ آپ جب تک غور نہ کریں کہ آپ سے کہیں بڑے گناہ تو نہیں ہو رہے، آپ جو ہے واجبات پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ حلال روٹی کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، آپ گناہوں کے دلدلوں میں تو نہیں پھنسے ہوئے، تو اپنے عمل کو چینج کرنا، اور سب سے ضروری اپنے باطن کو چینج کرنا۔ باطن کیسے چینج؟ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے حال میں ہیں کہ جس میں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے اس پر ہمیں اطمینان ہے کہ نہیں۔ اگر مان لیجئے کسی کے پاس تھوڑا ہے، کم ہے، اور وہ بے صبرا ہو اٹھتا ہے کہ ارے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے تو کچھ دیا ہی نہیں، اب میں کیا کروں، ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناشکرا بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ناشکرا بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 آیت نمبر 7 کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے اعلان کیا کہ تم اگر شکر اللہ کے اگر شاکر بندے بن کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور تم کو نعمتیں عطا کرے گا، تو اور نعمتیں عطا کرے گا۔ تو اگر آپ اس کیفیت میں رہیں گے کہ بھئی ناشکری والی کیفیت، کہ بھئی جو ہے اس میں آپ کو اطمینان نہیں ہے، ایون آپ کے پاس اللہ نے بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں بٹ آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو اور کوئی شے چاہیے، آپ دعا کرتے ہیں، وہ دعا نہیں قبول ہوگی جب تک کہ آپ اطمینان میں نہیں ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہے نا۔ تو اپنے عمل کو بدلنا اور اپنے باطن کو بدلنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ آپ اگر عمل آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ کی کیفیت، تعلق آپ کا اللہ سے ایسا ہے کہ آپ بے صبرے ہوتے ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو مطلب جو آپ کی تقدیر کے اندر جو ابھی چل رہا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہوا ہے، اس میں آپ جو ہے آپ کو صبر نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو آپ ناشکری کی طرف آپ چلے جائیں گے، آپ کی کیفیت ناشکری والی ہو جائے گی۔ You will have that feeling of ungratefulness، بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مکمل اطمینان ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کے اوپر۔ پھر آپ ایسی کیفیت سے اللہ سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ کو پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا، کہ پورا ایسا بھروسہ کہ بے شک آپ اللہ پر پوری طرح سے آپ کو بھروسہ کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ چاہیں ہو سکتا ہے کہ اگر کئی چیزیں کہ کئی بار ہوتا ہے کہ بھئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اس دنیا میں، تو اس کے بدلے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ
آپ کو بہتر عطا کرے گا، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں عطا کرے گا، یا اللہ، یہ حدیث کے اندر آتی ہے بات کہ یا اللہ آپ کو کسی مشکل سے نکال دے گا۔ تو دعا کرنا تو اچھی بات ہے، بہت نیک عمل ہے۔ اب دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو اللہ سے مانگیے صرف، اور اپنے باطن کو بدلیے، اپنے عمل کو بدلیے، یہ بہت ضروری ہے، تو ساری دعائیں جو ہے قبول ہوں گی آپ کی۔ یہ کیفیت بہت، یہ جو آپ کا جو حال ہے، یہ بہت ضروری ہے چینج ہونا، کیونکہ اگر آپ امپیشنس، مطلب آپ کو صبر نہیں ہوگا، آپ بوکھلائے رہیں گے، ہے نا، آپ خواہشات اس طرح سے کریں گے کہ بس کہ آپ کو یہ پوری نہیں ہو رہی اور اس کے لیے آپ جھنجھلا اٹھ رہے ہیں، تو پھر وہ چیز آپ کو نہیں حاصل ہوگی، بیکاز یو آر ناٹ ایٹ پیس ود اللہ۔ آپ اللہ کے ساتھ اس تعلق پر نہیں ہیں، آپ کو صبر نہیں ہے، آپ کو اندر اطمینان نہیں ہے، تو جب تک وہ اطمینان پیدا نہیں ہوگا، وہ توکل، وہ اللہ پہ بھروسہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو کا حل کرے گا، آپ اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے طے کرا ہے اس پر آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ ناشکرے ہیں اس کے، تو پھر آپ کو مزید نعمتیں عطا نہیں ہوں گی۔ تو جیسا اللہ نے فرمایا استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شاکر بندے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر بعض دعاؤں کے اوقات ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ بھئی کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو خاص ایسے اوقات ہیں، مطلب ایسے وقت ہیں، ایسی ٹائمنگز ہیں کہ جس میں کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہیں ان ٹائمنگز کے اندر، تو اس کی ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اور لیکن یہاں پر بات ہے کہ کیسے قبول ہوگی، تو آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنے عمل کو بدلنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ آپ سے کوئی بڑے گناہ تو نہیں ہو رہے، آپ واجبات آپ نے پورے ترک تو نہیں کر رکھے، ہے نا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان پہ دھیان دینا ہوگا، اور باطن میں آپ کے کہیں ناشکری پن تو نہیں ہے کہ آپ ناشکر کے اسٹیٹ میں تو نہیں رہتے، کہ آپ کے اندر بے اطمینانی تو نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کے اندر تبدیل کرنی ہوں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مکمل بھروسہ، تو پھر وہ تو پورے اطمینان میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ، دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن اللہ آلریڈی۔ تو جب وہ پوری طرح سے ہم اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کچھ کر بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو یہ مکمل توکل، اور پھر ہم آگے بڑھیں اس کیفیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔